بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، قرآن اور میڈیکل سائنس کے میں پہلے دو موضوع یعنی تخلیق انسانی اور شراب پہ اپنی بات مکمل کر چکا ہوں۔ آج میں قرآن اور میڈیکل سائنس کے تیسرے موضوع پہ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرا یہ موضوع ہے مردار، خون اور سور کے گوشت کی حرمت۔ محترم ناظرین، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر چیز کھانے کے لیے حلال ہے، مگر وہ چیز جس کی حرمت قرآن مجید اور سنت سے ثابت ہو جائے۔ اس طرح حلال اشیاء کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، لیکن ولا تتبعوا خطوات شیطان، اور شیطانی راہ پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، اسلام میں مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ یہ حکم قرآن مجید میں کم از کم 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 جو میں نے شروع میں تلاوت کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں صرف یہ چیزیں حرام ہیں۔ حدیث کی روح سے کئی اور چیزوں کی حرمت بھی ثابت ہے۔ مثلا حدیث میں 2 اصول بیان کر دیے گئے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ درندوں میں ذو ناب یعنی کچلیوں سے کھانے والے درندے وہ حرام ہیں، کچلی یعنی نوکدار دانت۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا گیا کہ پرندوں میں ذو مخلب یعنی وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں۔ پھر وہ جانور جن کی حرمت احادیث سے ثابت ہے، مثلا کتا، گدھا وغیرہ۔ ناظرین، قرآن اور احادیث سے جن چیزوں کی حرمت ثابت ہے، ہمیں چاہے ان کے نقصانات معلوم ہوں چاہے نہ معلوم ہوں، ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ سائنس نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور نئی سے نئی باتیں ہمارے سامنے آتی چلی گئیں۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو قرآن اور سنت نے حرام قرار دیا ہے ان کے اندر واقعی بے شمار نقصانات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی روشنی میں خون، سور کا گوشت اور مردار کے کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں مردار یعنی ڈیڈ میٹ کی طرف۔ ناظرین، مردار سے مراد وہ حلال جانور ہے جو ذبح کیے بغیر طبعی طور پہ یا حادثاتی طور پہ ہلاک ہو جائے۔ حادثاتی طور پہ ہلاک ہونے کی مختلف وجہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلا وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، وہ جانور جو کسی کی ضرب سے مرا ہو، وہ جانور جو اونچی جگہ سے گر کے مرا ہو، وہ جانور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، یا وہ جانور جس کو کسی دوسرے درندے نے ہلاک کر دیا ہو۔ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کی کم از کم وجوہات مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، کسی بھی مہذب آدمی کے لیے عام حالات میں مردار کھانا ناممکن ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ پچھلی کتب سماویہ میں بھی اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر جو جانور طبعی طور پہ مرتا ہے اس کے پیچھے ناظرین کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ جانور کسی بیماری کی وجہ سے مرا ہو،
ہو سکتا ہے اس جانور نے کوئی زہریلا پودا کھا لیا ہو سکتا ہے وہ جانور کوئی زہریلا جانور کھا کے مرا ہو، یا ہو سکتا ہے اس جانور کو کسی دوسرے جانور نے زخمی کر دیا ہو اور پھر ان زخموں میں پس پڑ جانے کی وجہ سے یہ جانور ہلاک ہوا ہو۔ ایسی تمام صورتوں میں اس جانور کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر ناظرین، جو جانور بھوک سے، اونچائی سے گر کے، گلا دب جانے کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے مرا ہو، تو مرنے کے فوراً بعد اس جانور کے اندر پوٹریفیکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی باڈی کی ڈیکمپوزیشن ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جانور جیسے ہی ہلاک ہوتا ہے یا جیسے ہی وہ جانور مرتا ہے، مرنے کے فوراً بعد اس کی جسم میں خون کی گردش رک جاتی ہے، اور جیسے ہی خون کی گردش رکتی ہے، اس جانور کا قوت مدافعت بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس جانور کا امیون سسٹم بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس جانور کے جسم کے اندر موجود جراثیم اس جانور کے سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ ایسے کیمیکلز چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے اس جانور کے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر ناظرین، مردار کو حرام کرنے کی اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا مردار کئی دوسرے جانوروں کی خوراک کا ذریعہ بنتا ہے، اور جانوروں کے مالکان اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مردار کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو مالک فوراً اس کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں۔ ناظرین، حدیث کی روح سے 2 مردار حلال ہیں، ان میں سے ایک ہے مچھلی اور دوسری ہے ٹڈی۔ مچھلی کھانا قرآن مجید سے اور احادیث دونوں سے ثابت ہے، اور ٹڈی کھانا احادیث سے ثابت ہے۔ مچھلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 میں، احل لکم صید البحر وطعامہ، فرمایا تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ ٹڈی کے بارے میں احادیث کی تمام کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کھانا حلال ہے۔ مثلا ایک حدیث جو حضرت ابن ابو عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 مہمات پر گئے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھائی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مچھلی کے کیا فائدے ہیں۔ ناظرین، ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہیں کہ مچھلی اور باقی سی فوڈ انسانی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی اور خوراک کے انسانی صحت پہ اتنے اچھے اثرات نہیں جتنے مچھلی کے اور باقی سی فوڈ کے ہیں۔ کوئی اور خوراک انسان کو بیماریوں سے اتنا محفوظ نہیں رکھتی جتنا مچھلی اور باقی سی فوڈ۔ جدید تحقیق کے مطابق مچھلیوں اور باقی سی فوڈ کے اندر ایک خاص قسم کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کہتے ہیں۔ اس کمپاؤنڈ کے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات ہیں۔ مثلا مچھلی کھانے سے انسان دل کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ انگلینڈ کے اندر ایک تازہ سروے کے مطابق مچھلی کھانے سے دل کے مریضوں میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میں 30% کمی ہوئی۔ ایسے تمام لوگ جو دل کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے مچھلی یا مچھلی کا تیل نہایت مفید ہے۔ میڈیکل سائنس آج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ہفتے میں 300 گرام مچھلی کھائے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پھر ناظرین، مچھلی کھانے سے انسان کی قوت مدافعت وہ بڑھتی ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مچھلی کے استعمال سے انسان بہت سے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ خاص طور پہ عورتوں میں چھاتی کا کینسر یعنی بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی انسان خدا نخواستہ کینسر میں مبتلا ہو جائے تو پھر مچھلی اس کینسر کو جسم میں پھیلنے سے روکتی ہے۔ مچھلی کا استعمال جوڑوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے مفید ہے، اور اسی طرح مچھلی کا استعمال جلد کی بہت سی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، یہاں تک مردار کی بحث ختم ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں خون کی طرف۔ ناظرین، خون سے مراد دم میں مسفوح ہے، یعنی وہ خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے وہ حلال ہے۔ پھر اسی طرح حدیث کی روح سے
لیور اور سپلین یعنی کلیجی اور تیلی یہ بھی حلال ہیں، ان کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بلڈ از اے گڈ میڈیم فار جرمز، بیکٹیریا، اینٹی باڈیز اینڈ ٹاکسنز۔ خون کے اندر طرح طرح کے جراثیم اور زہریلے مادے ہوتے ہیں جن کے استعمال سے انسانی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ذبح کرتے وقت تیز آلہ استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی اور رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، چنانچہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز کر لو تاکہ جانور کو درد کم ہو۔ ناظرین، ذبح کرتے وقت جانور کی گردن کو سامنے سے کاٹا جاتا ہے اور اس کی خون کی شریانیں، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کو کاٹا جاتا ہے، لیکن اس عمل میں جانور کا حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ وہ نہیں کاٹی جاتی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جانور کا دل دھڑکتا رہے اور جسم میں سے سارا خون باہر نکل جائے۔ اگر ذبح کرتے وقت جانور کی اسپائنل کارڈ کو بھی کاٹ دیا جائے گا تو اس کے دل کی دھڑکن رک جائے گی اور سارا خون جسم میں سے باہر نہیں نکلے گا۔ ناظرین، جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے نہ صرف انسانوں کو فائدے ہیں بلکہ جانوروں کو بھی اس کا فائدہ ہے۔ انسانوں کو فائدہ تو یہ ہے کہ جانور کے جسم میں سے سارا خون باہر نکل جاتا ہے اور اس طریقے سے جانور کا گوشت ایک لمبے عرصے تک تازہ رہتا ہے۔ اس طریقے سے جانور کو فائدہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت درد کم ہوتی ہے۔ میری یہ بات آپ کے لیے کافی حیرانی کا باعث ہوگی کیونکہ ہمارا عام مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت ہمارا عام مشاہدہ یہ ہے کہ جانور اپنی ٹانگیں مارتا ہے اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ درد کی وجہ سے ٹانگیں مارتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اندر اور باقی معاشروں کے اندر خوراک حاصل کرنے کے لیے جانور کو کن کن طریقوں سے ذبح کیا جاتا ہے یا کن کن طریقوں سے ہلاک کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مغرب میں خوراک حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو جن جن طریقوں سے ہلاک کیا جاتا ہے وہ جانوروں کے لیے انتہائی دردناک ہے۔ مثلا مغرب میں جانوروں کو ہلاک کرنے کا پہلا طریقہ ہے کیپٹیو بولٹ سٹننگ میتھڈ۔ یہ طریقہ کچھ مغربی ممالک اور خاص طور پہ امریکہ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ انتہائی دردناک طریقہ ہے۔ اس طریقے میں یہ کیا جاتا ہے کہ جانور کی کھوپڑی پہ گن سے خالی کارتوس یا کمپریسڈ ایئر فائر کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس جانور کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو سٹننگ کہتے ہیں۔ پھر ایک سٹیل راڈ جانور کی کھوپڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس راڈ سے جانور کے دماغ کے مزید ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ اسے پتھنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جانور کو پھینک دیا جاتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ پتھنگ اب انگلینڈ اور کئی یورپین ممالک میں 2001 سے بین ہو گئی ہے۔ اب وہاں پہ جانور کو صرف سٹن کر کے اسے ذبح کر لیا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے جانور کو ہلاک کرنے کا ایک اور طریقہ ایجاد کیا ہے اور یہ بھی جانور کے لیے انتہائی دردناک ہے۔ اس طریقے میں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک خالی راڈ ایک زندہ جانور کی کھوپڑی میں گھسا دی جاتی ہے اور پھر ایئر انڈر ہائی پریشر اس راڈ کی مدد سے اس کی کھوپڑی میں داخل کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس جانور کو پھینک دیا جاتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ ان طریقوں سے اول تو جانور کے جسم سے سارا گوشت باہر نہیں نکلتا، دوسرا دماغ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خون میں شامل ہو کے جانور کے سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر ایسے جانور کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جانوروں سے میڈ کاؤ ڈیزیز انسانوں میں اسی طریقے سے آئی۔ جانوروں کو مارنے کا دوسرا طریقہ ہے گیس اسٹرینگولیشن میتھڈ۔ اس طریقے میں یہ کیا جاتا ہے کہ جانوروں کو ایک کمرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس وہ چھوڑ دی جاتی ہے جس سے جانور سانس رک جانے کی وجہ سے یا تو بے ہوش ہو جاتے ہیں یا پھر ہلاک ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی جانوروں کے لیے انتہائی دردناک ہے۔ یہ طریقہ اب ہالینڈ میں بین ہو چکا ہے لیکن کئی دوسرے یورپین ممالک میں یہ طریقہ اب بھی جاری ہے۔ جانوروں کو مارنے کا تیسرا طریقہ ہے الیکٹرک سٹننگ میتھڈ جسے جھٹکا کہتے ہیں۔ اس کے 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لو وولٹیج الیکٹرک سٹننگ یعنی جانور کو کم وولٹیج کا جھٹکا لگایا جاتا ہے۔ پھر ہے ہائی وولٹیج الیکٹرک سٹننگ یعنی جانور کو زیادہ وولٹیج کا جھٹکا لگایا جاتا ہے۔ اور پھر ہے الیکٹریفائڈ واٹر باتھ فار پولٹری سٹننگ یعنی مرغیوں کو جھٹکا دینے کے لیے کرنٹ والا پانی۔
جس میں یہ کیا جاتا ہے کہ مرغیوں کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اس طرح کہ ان کا سر پانی کے اندر ڈوبا ہوتا ہے اور پھر اس پانی کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جھٹکا بھی جانوروں کے لیے انتہائی دردناک ہے۔ اسی طرح کئی معاشروں میں خوراک حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو کئی اور طریقوں سے بھی ہلاک کیا جاتا ہے۔ مثلا کئی معاشروں میں ایک ہتھوڑے سے جانور کے سر پہ ایک ضرب لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اسے ذبح کیا جاتا ہے، اور کئی معاشروں میں تلوار کے ایک ہی وار سے جانور کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ اس کا بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرام مغز اس طریقے میں کٹ جاتا ہے اور جانور کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سارا خون جانور کے جسم سے باہر نہیں نکلتا۔ محترم ناظرین، میں نے جتنے بھی طریقے آپ کو بیان کیے ہیں یہ سب کے ساتھ جانوروں کے لیے انتہائی دردناک ہیں۔ جانوروں کو ہلاک کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو اسلام نے بتایا، یعنی جانور کو ذبح کرنا۔ اس طریقے سے جانور کو سب سے کم درد ہوتی ہے۔ اس بات کو جرمنی کے 2 سائنسدانوں نے، ڈاکٹر شولٹز اور ڈاکٹر ہیزم نے تجربات سے ثابت کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ مختلف جانوروں کو لے کے ان کے دل کے اوپر اور ان کے دماغ کے اوپر الیکٹروڈز نصب کر دیے، اور پھر اس کے بعد ان کی ECG یعنی دل کی پٹی اور EEG یعنی دماغ کی پٹی کو مسلسل نوٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک ایک جانور کو لے کے اوپر بیان کیے گئے طریقوں سے ان کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ تجربات سے یہ بات سامنے آئی کہ ذبح کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب جانوروں کے لیے انتہائی دردناک ہیں، لیکن جب ایک جانور کو اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا تو نتائج انتہائی حیران کن نکلے۔ تجربات نے یہ بات ثابت کی کہ ذبح کرنے سے جانور صرف 6 سیکنڈ تک درد محسوس کرتا ہے اور 6 سیکنڈ کے بعد جانور کسی قسم کی درد محسوس نہیں کرتا۔ 6 سیکنڈ کے بعد اس کا دماغ سینسلیس ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی جانور کی خون کی شریان کاٹی جاتی ہے، سارا خون جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور دماغ کو خون نہ ملنے کی وجہ سے دماغ 6 سیکنڈ کے بعد سینسلیس ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی درد محسوس نہیں کرتا۔ یہ وہ بات ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی۔ میں آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں جس کے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانور کو تیز آلہ سے ذبح کرو تاکہ اسے درد کم ہو۔ یہ وہ بات ہے جو سائنسدانوں نے آج دریافت کی۔ ذبح کرتے وقت جانور جو ٹانگیں مارتا ہے وہ درد کی وجہ سے نہیں مارتا، بلکہ وہ ریفلیکس سیکشن آف اسپائنل کارڈ کی وجہ سے مارتا ہے۔ یعنی حرام مغز کو جب خون نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے وہ جانور ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے، وہ درد کی وجہ سے ٹانگیں نہیں مارتا۔ ناظرین، یہاں تک خون کی بحث بھی ختم ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں سور کے گوشت کی طرف۔ ناظرین، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سور کے گوشت کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جانیے کہ سور کا گوشت کھانے کی ممانعت نہ صرف اسلام میں ہے بلکہ پچھلی کتب سماویہ میں بھی اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ بائبل کی کتاب احبار باب 11 آیت 7 اور 8 میں ہے، اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اسی طرح کتاب استثناء باب 14 آیت 8 کے مطابق بھی سور کھانا منع ہے۔ ناظرین، سور گندہ ترین جانور ہے۔ زمین پہ پائے جانے والے جانوروں میں یہ سب سے گندہ ترین جانور ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو گوبر اور مردار کھاتا ہے۔ گاؤں میں جہاں پہ بیت الخلاء نہیں ہوتے وہاں پہ لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جاتے ہیں۔ اکثر یہ جانور اس غلاظت کو کھا کے کھیت صاف کرتا ہے۔ آسٹریلیا میں ان کے بہت بڑے بڑے فارم ہیں جہاں پہ ان کی افزائش نسل کی جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ ان جانوروں کو بڑے صاف ستھرے ماحول میں رکھتے ہیں، لیکن اس ماحول میں بھی یہ جانور اپنی اور دوسرے جانوروں کی غلاظت کھاتا ہے۔ تمام جانوروں میں سے یہ جانور سب سے بے شرم ہے۔ یہ وہ جانور ہے جو دوسرے جانوروں کو اپنی مادہ سے ملوانے کے لیے لے کے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں اس جانور کو کھایا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو ایسی ہی بے شرمی دیکھنے کو ملے گی۔ پھر ناظرین، اس جانور کے گوشت میں چکنائی یعنی کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان دل کی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس جانور کی وجہ سے انسان
بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس جانور کا گوشت ہضم کرنا وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس جانور کی وجہ سے کم از کم 70 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جراثیموں کا کوئی گروپ ایسا نہیں جو یہ بیماریاں نہیں کرتا، مثلا بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹس، گویا جراثیموں کا ہر گروپ ان بیماریوں میں ملوث ہوتا ہے۔ ٹینیا سولیم ایک خاص قسم کا پیراسائٹ ہے جو اس جانور کے گوشت میں پایا جاتا ہے۔ اگر یہ انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو جسم میں خون کی کمی کر دیتا ہے، پیٹ خراب کر دیتا ہے اور نفسیاتی طور پہ ڈپریشن کا مرض لاحق کر دیتا ہے۔ اس کے انڈے اگر خون میں شامل ہو جائیں اور پھر وہ انڈے جسم کے جس حصے میں پہنچتے ہیں وہاں پہ وہ بیماریاں کرتے ہیں۔ مثلا اگر اس کے انڈے دل میں چلے جائیں تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اگر دماغ میں چلے جائیں تو یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اگر آنکھوں میں چلے جائیں تو انسان نابینا ہو جاتا ہے، اور اگر جگر میں چلے جائیں تو انسان کا جگر فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور پیراسائٹ ہے جسے ٹرائکینیلا کہتے ہیں۔ اگر یہ جسم میں داخل ہو جائے تو سارے جسم کے جوڑ اور پٹھے درد کرتے ہیں اور اکثر اس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ پھر ناظرین، ابھی حال ہی میں دنیا کے کئی ممالک میں برڈ فلو وائرس بڑی تیزی سے پھیلا۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مرغیوں کی خوراک میں سور کا گوشت شامل کیا گیا تھا، واللہ عالم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہ قرآن اور میڈیکل سائنس کے میرے 3 موضوع کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں میں قرآن اور میڈیکل سائنس کے 4تھے موضوع پہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے اپنے مال و جان اور زبانوں سے جہاد کرو،